اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن بندہ جو ہے وہ اس وقت تک نہیں جا سکتا، اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا جب تک حساب کتاب نہ لے۔ یہ روایت مشہور ہے۔ اس حساب کتاب میں اس کے اوپر کچھ چیزیں اللہ پیش فرمائیں گے۔ غور سے سنیں اس حدیث کو، میں تفصیلاً، یا وقت ہمارا مختصر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا 8 چیزیں ایسی ہیں کہ تم نے جو جواب دینے ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ، لیکن 8 چیزیں ایسی ہیں جو تمہارے قول و فعل کے اوپر گواہ بنیں گے۔ کتنی چیزیں ہیں؟ غور سے سننا، ایسے نہ ہو کہ غفلت میں رہ کر زندگی گزار کے کہو کہ بھئی ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں ساری حجتیں ختم کرا دی ہیں، اللہ نے ساری باتیں وضاحت کے ساتھ بیان فرما دی ہیں، تعلیمات نبوی کے اندر یہ باتیں ساری موجود ہے کہ قیامت کے اندر جب اللہ تجھے بلائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی تجھ سے جو چیزیں تم بلوائیں گے وہ تو تو بولے گا ہی، لیکن اللہ بیان فرمائیں گے تیرے اس قول اور فعل میں کتنی حقانیت ہے، کتنی اس کے اندر صداقت ہے، کتنی اس کے اندر جو ہے تو نے سچ کو رکھا ہے، جھوٹ کو جھوٹ تو وہاں کوئی بیان نہیں کر سکتا، میں ویسے آپ کے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تو بیان فرمائیں یہ 8 چیزیں تیرے اوپر اب گواہ ہوں گے۔ تو نے دنیا میں جو کرتوت کیے ہیں، اپنا حق مانگ کر دوسرے کے حقوق کو پامال کیا، یہ 8 گواہ۔ نماز نہیں پڑھی، یہ 8 گواہ۔ زکوٰۃ نہیں دی، یہ 8 گواہ۔ اسی طرح ہر عمل کے اوپر یہ 8 چیزیں تمہارے اوپر گواہ بنے گی۔ بڑی خطرناک بات ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا تیرا مکان تیرے اوپر گواہ ہوگا۔ تیرا مکان یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، تیری یہ زمین اس قیامت کے دن تیرے ساری باتیں اللہ کے سامنے کھول کے رکھ دے گی۔ یہ مکان ہے، اس کے اوپر اس نے گناہ کیا، یہ فلاں جگہ ہے، اس کے اوپر اس نے فلاں کے پیچھے یہ کام کیا، یہ فلاں جگہ، وہ کہے گا یا اللہ اس نے یہیں پہ بیٹھ کے لوگوں کے لیے اسکیمیں بنائی، یہ فلاں جگہ ہے، وہ کہے گا یا اللہ یہاں پہ نیکی کے کام کیے، یہ فلاں جگہ ہے، وہ کہے گا یہاں پہ نماز پڑھی تھی، یہ فلاں جگہ ہے، یہاں پہ زکوٰۃ دی تھی۔ ساری باتیں خیر اور شر کی قیامت کے دن یہ زمین باہر نکالے گی، یا اللہ میں گواہ ہوں اس نے اس کے اوپر یہ کام کیے تھے۔ والمکان یومئذ تحدث اخبارها، پہلا گواہ یہ زمین گواہی دے گی۔ پھر دوسرے گواہ کو لایا جائے گا، گواہی دے، ہوگا زمانہ گواہی دے گا۔ زمانے کے متعلق بیان فرمایا، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ینادی کل یوم یوم جدید، یہ دن، یہ زمانہ، یہ سارا ہر روز ایک ہی صدا لگاتی ہے، میں نیا دن ہوں۔ صبح جب ہوتی ہے تو یہ سارا زمانہ آواز لگاتی ہے، کہتی ہے میں نیا دن ہوں، میں نیا دن ہوں، اور تو وَأَنَا فِي مَا تَعْمَلُ فِيَّا بِشَهِيدٍ، اور تو میرے اندر جتنے بھی اعمال کرے گا قیامت کے دن تیرے سامنے میں اس کی گواہی دوں گی۔ یہ زمانے کی للکار ہے کہ وہ کہتا ہے صبح، جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ بھئی میں قیامت کے دن تیرے شام تک، یعنی رات تک، آخری وقت تک جتنے بھی تو اعمال کرے گا، چاہے شر کے ہو خیر کے ہو، قیامت کے دن میں تیرے خلاف یا تیرے بارے میں گواہی دوں گی، نیک کیا تھا کہ بد کیا تھا۔ بار کیف اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی انسان کے جسم سے مخاطب ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی زبان کو کہیں گے گواہی دے، یوم تشہد علیہم السنتہم، اسی دن تیری زبانیں تیرے خلاف گواہی دے گی، زبان کہیں گی۔ اس لیے بیان فرمایا یہ زبان کو لگام دو، یہی زبان تیرے لیے یا جنت بنائے گی یا تیرے لیے جہنم بنائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دیکھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے، اپنی زبان کو یوں نکالا، ایوں کینچ رہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا ابی بکر رک جائیں، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا اے عمر، یہی وہ زبان ہے کہ اس کی وجہ سے یا تو میں جہنم میں جاؤں گا یا جنت میں جاؤں گا۔
اللہ بیان فرمائیں گے اس پہ بھی بس نہیں، چوتھے گواہ کو لایا جائے گا. اللہ بیان فرمائیں گے تیرے اعضاء اب تو زبان نے دی ہے، اب اللہ مہر لگائیں گے. الیوم نختم علی افواہہم، زبان منہ پہ اللہ مہر لگائیں گے. وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اللہ بیان فرمائیں گے اے جسم کے اعضاء و جوارے، ہاتھ پاؤں جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں، اللہ مخاطب ہوں گے بیان کر اس کے کتنے کیسے کرتوت تھے. ہاتھ اپنے گناہ بیان کریں گے، پاؤں اپنے گناہ بیان کریں گے، شرمگاہ تک یہ جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں سارے کے سارے گواہ اپنے اپنے جگہ پر گواہی دیں گے. یا اللہ شراب کی گلاس اس ہاتھ سے پکڑی تھی، یا اللہ دوسروں کے مال کو ضائع کرنے، چوری کرنے، جتنے بھی منجملہ گناہ ہے ساروں کی طرف یہ ہاتھ اس پاؤں سے بڑے تھے، اس پاؤں نے چل کر وہاں پہ یہ گناہ کیے تھے. ساری چیزیں وہاں پہ تیری اور میری گواہی دیں گی. کہاں جائیں گے اب اللہ اس میں بھی آگے گواہ دیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے فرشتوں کو بلائیں گے، یہاں پہ اب بھی بیٹھے ہیں، سب کچھ لکھتے ہیں، سب کچھ لکھتے ہیں. یہ ہم جتنے فضول بکواس کرتے ہیں، خرافات بکواس، یہ بھی لکھا جاتا ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں یہ مٹھا دو. یہ ہم جو بک بک کرتے رہتے ہیں فاں فاں ویسے ایویں ادھر چیخیں مار رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، یہ سارے لکھ کے جاتے ہیں، کوئی بھی حرف نہیں رہتا. پھر جب ہم وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، فلاں کام کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، یہ چھوٹے صغیرہ گناہ جو ہیں اللہ فرماتے ہیں مٹھا دو مٹھا دو مٹھا دو، یہ سارے مٹ جاتے ہیں. لیکن گناہ کبیرہ نہیں مٹتے ہیں. اللہ بیان فرمایا والملکان المکان والزمان واللسان، تین گواہ، اور بیان فرمایا کہ تمہارے اوپر والارکان، چار گواہ. اب اللہ بیان فرمائیں گے والملکان، یہ فرشتے تیرے اوپر گواہی دیں گے. کہاں چھپو گے؟ فرشتے تو ہے نا، دونوں لکھ رہے ہیں، سب کچھ لکھا جا رہا ہے، کوئی بھی نہیں. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. اللہ نے بیان فرمایا دو فرشتے ہیں یہاں پہ، تم جتنے بھی بد کرو یہ لکھا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے. جتنے بھی نیکی کے اعمال کرو یہ داہنے والا لکھتا رہتا ہے. اللہ ان دونوں کو بلائیں گے، بتاؤ. اللہ تبارک و تعالی کے سامنے وہ اپنی ساری داستان آپ کی کھول دیں گے. یا اللہ یہ گناہ سارا لکھا جاتا ہے، سارا لکھا چھٹا جتنا بھی ہوگا ہمارے سامنے ہوگا. پھر اللہ نے نبی نے بیان فرمایا چھٹا گواہ بلایا جائے گا، والصحائف، صحف کو بلایا جائے گا. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، وہ صحائف کھولے جائیں گے، اس میں میرے اور آپ کے نام اعمال ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی بیان فرمائیں گے کہ بھئی اس صحیفوں کو کہو کھول کے بیان کر دیں، وہ سب کچھ ہمارا اور آپ کا کھول کے رکھ دیں گے. یہ صحائف کے اندر جو فرشتے بھی گواہ اور یہ صحائف بھی گواہ. وہ صحائف سے یہ بندہ، یہ اعضاء و جوارح کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. تو نے تو کسی چیز کو بھی نہیں چھوڑا، سب کچھ لکھ دیا ہے. 6 گواہ ہو گئے. میں نے ابتدا میں عرض کیا 6 تو گواہ ہیں، 6 تو گواہ ہیں. 2 ایسے گواہ ہیں کہ ہم سب کہیں کہ اب کہاں جائیں. نبی الانس والجن کون ہے؟ نبی الانس والجن کو بلایا جائے گا. آپ جانتے ہیں یہ کون ہے؟ انسانوں اور جنات کے نبی کو بلایا جائے گا. وہ کون ہوگا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے تو کیا کہیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ پھر جس کو شفیق کہا، جس نے عرش پر اپنے آپ کو پیش کیا تو امت کے لیے، جس نے زمین پر رویا تو اس امت کے لیے، وہ بھی قیامت کے دن کہے گا کہ بھئی اللہ نے جو قرآن میں بیان فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. کہ بھئی قیامت کے دن نبی گواہی دیں گے، سارے تیرے اور میرے اعمال پر گواہی محمد الرسول اللہ دیں گے. آخری گواہ الرحمن والمکان والزمان والملکان والارکان، نبی الانس والجن. اور اسی طرح صحائف
پھر 8واں کیا بیان فرمایا؟ والرحمن، اللہ تبارک و تعالی میرے اور آپ کے خلاف گواہ بنیں گے۔ اب ہے کوئی جگہ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اللہ بیان فرماتے ہیں جہاں بھی عمل کرتے ہو کر لو، تیرا رب تیرے اوپر یا تیرے لیے قیامت کے دن گواہ بنے گا۔ اللہ فرمائیں گے ہاں مجھے معلوم ہے نیک بندہ ہے، نیک عمل دنیا میں کیے ہیں، لے جا جنت میں۔ اللہ بیان فرمائیں گے فاسق اور فاجر، زندیق، ملحد، ساری باتیں، کافر، مشرک تھا، مجھے پتہ ہے دنیا میں یہ کام کیے، اللہ گواہ دیں گے، اللہ گواہی دیں گے، اللہ گواہ بنیں گے میرے اور آپ کے خلاف یا میرے اور آپ کے لیے، پھر بچنے کی کوئی جگہ نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی جب گواہ بن جائے، جس نے سزا ہی دینی ہو وہی گواہ بن جائے، پھر ہمارے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔